تم بھی اس ایک اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہارے درمیان رشتہ داریاں پھر قائم ہو جائے گی، دوستیاں بھی ہوگی، تعلق بھی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کی توحید کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، سب سے دشمنیاں مول لے لی۔ وہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور شعر ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید تو یہ ہے اللہ کل قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے کسی بندے کے بارے میں کہہ دے یہ دو عالم سے، دونوں جہاں سے، دنیا کے سارے لوگوں سے خفا صرف میرے لیے تھا۔ یہ اگر کسی پر فٹ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم پر فٹ بیٹھتا ہے شعر۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الممتحنہ سے کر رہے۔ سورۃ الممتحنہ یہ مدنی سورت ہے، اور مدنی صورتوں میں عام طور پر شریعت کے احکام اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی کافروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے اور کن کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، کن کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، اس بارے میں احکام اور ہدایات دی گئی ہیں۔ سورۃ الممتحنہ اس کا جو نام ہے وہ اس کی آیت نمبر 10 سے لیا گیا ہے، جس میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ عورتیں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتی ہیں، وہ کس نیت سے، کس ارادے سے آتی ہیں، فامتحنوہن، ان کا امتحان لو، ان کو آزماؤ، کس مقصد سے آتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الممتحنہ ہے۔ سورت کی جو شروع کی آیتیں ہیں ان کا شان نزول، ان کے اترنے کی جو وجہ ہے وہ ایک واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ایک صلح کی تھی جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ 26ویں پارے میں سورۃ الفتح میں اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں یہ بات طے ہوئی تھی، ایک بات کہ 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، صلح سے رہیں گے۔ لیکن 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ مشرکین مکہ اس کی خلاف ورزی کرنے لگ گئے تھے اور عہد شکنی پہ اتر آئے تھے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ اب ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور مکہ کی فتح کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاریاں شروع کر دی تھی، لیکن اس انداز سے کہ عام لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مکہ پر چڑھائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر رہے۔ لیکن جو مسلمان تھے، خاص مسلمان تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا پتہ چل گیا تھا، علم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے حالات کے بارے میں بھی بڑی جانکاری تھی، اچھے سیاستدان تھے، بڑے سپہ سالار تھے، جنگوں کو کس طرح جیتنا ہے اور دشمن کو تیاری کا موقع نہ ملے، ان چیزوں پر بڑی پکڑ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بارے میں بڑی جانکاری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مکے والوں کو کچھ پتہ نہ چلے اور اچانک ہم مکہ پہنچ جائیں، اس لیے کہ ان کی جنگ کی مناسب تیاری نہیں ہوگی تو ہتھیار ڈال دیں گے۔ تو اس اعتبار سے اس طور پر حرم کے اندر خون خرابے کی نوبت نہیں آئے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا۔
اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتع، پکے سچے صحابی تھے، لیکن وہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، بعد میں آ کر مکہ رہ گئے تھے۔ اب یہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، ان کے بیوی بچے، ان کی والدہ، ان کے رشتہ دار، یہ سب مکے میں تھے۔ مکے سے ہجرت کرنے والے دوسرے ایمان والوں کے بھی کچھ رشتہ دار مکے میں تھے، لیکن چونکہ وہ اصل مکے کے باشندے تھے، ان کے کچھ رشتہ دار مکے میں تھے، تو وہ ان کے رشتہ داروں کا، پیچھے رہ جانے والوں کا اور کچھ دوسری چیزیں تھیں، ان کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع نے یہ خیال کیا کہ میرا تو مکہ میں کوئی ہے نہیں، میں تو یمن کا رہنے والا ہوں اصل میں، تو میرے بیوی بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ اور جب مکے والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ محمد اور اس کے ساتھی حملہ کرنے آ رہے ہیں تو اندر غیظ غضب کا جوش ہوگا، غصہ ہوگا، وہ کہاں اتاریں گے؟ تو جو بیچارہ نظر آئے گا اس پہ اتاریں گے، تو میرے بیوی بچوں پر کہیں نہ اتار دیں، تو میں ان کے ساتھ کوئی ایک احسان کر دیتا ہوں جس احسان کا وہ خیال رکھیں اور میرے بیوی بچوں، اہل و عیال کا وہ لحاظ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہی دنوں میں مکے سے ایک عورت مدینے آئی ہوئی تھی اور مسلمان نہیں ہوئی تھی، ایسے ہی آئی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مدد بھی چاہی، حسن سلوک، اللہ کے نبی نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ یہ جب واپس جا رہی تھی تو حضرت حاتم بن ابی بلتع نے ایک خط لکھا مکہ کے مشرکوں کے نام، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی، یہ راز کھول دیا کہ اللہ کے نبی مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں، مکہ فتح کرنے والے ہیں، خذو حذرکم، تم محتاط رہنا، ہوشیار رہنا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مکے والے میرے اس راز کے بارے میں جب ان کو پتہ ہوگا تو میرے متعلقین کا خیال رکھیں گے، ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، یہ عورت یہاں سے روانہ ہوئی، خط لے کے روانہ ہوئی، ایک جگہ پر پہنچی تھی کہ جبرائیل امین آ گئے، اللہ کے نبی کو بتایا گیا اس طرح راز فاش کیا جا رہا ہے، ایک عورت کے ہاتھوں ایک خط روانہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد کو بلایا، کہا جلدی گھوڑوں پر سوار ہو کر پہنچو، موضع خاک پر یہ عورت پہنچ چکی ہے، اس کے پاس خط ملے گا، اس کو نکلوا کے لے کے آؤ۔ یہ تینوں صحابہ تیز رفتاری کے ساتھ چلے، جب موضع خاک پہ پہنچے وہاں پر وہ عورت مل گئی، کہا کہ خط بتاؤ، ظاہر کرو، ہمیں دو۔ کہا میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، خط تو نکالنا پڑے گا۔ وہ انکار کرتی رہی، اس نے اپنے بالوں کی مینڈوں میں یا جہاں شلوار باندھتے وہاں پر خط چھپا رکھا تھا۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، اگر تو خط دے دیتی ہے صحیح طریقے سے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جامہ تلاشی لیں گے، کپڑے کھولیں گے تمہارے۔ تو وہ ڈر گئی اور اس نے خط اپنا حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ یہ صحابہ کرام خط لے کے مدینہ واپس پہنچے، خط پڑھا گیا تو اس میں یہ راز فاش کیا گیا تھا۔ کس نے کیا کہ حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے۔ حضرت عمر وہاں موجود تھے، حضرت عمر تو ننگی تلوار تھے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں، اس نے آپ کا راز کیسے فاش کر دیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع کو بلایا حضور نے اور کہا کہ حاتب یہ کیا کیا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ نہ میں کافر ہوا ہوں، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں کوئی کچا مسلمان ہوں، الحمدللہ پکا سچا مسلمان ہوں، ایمان پر مجھے پورا یقین ہے، اور میں نے یہ جو کیا ہے مجھے یہ بھی پتا تھا اللہ کے نبی چاہے میں راز فاش کر دوں، جب مکہ پر چڑھائی کریں گے تو فتح کر کے ہی دم لیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ بھی مجھے یقین تھا۔ میں نے یہ اس لیے کیا کہ میں مشرکین مکہ کو یہ تھوڑی سی بات بتا دوں گا تو میرے بیوی بچوں کا، متعلقین کا خیال رکھیں گے، اس لیے کہ دوسرے مہاجرین کی وہاں سے رشتہ داری ہے، اور رشتہ داری کی وجہ سے ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے متعلقین جو پیچھے لگے ان کا خیال رکھتے ہیں، میرا تو کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر ان کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے بدر میں شریک ہونے والے کے دلوں کو جھانکا ہے، اور پھر ان سے کہہ دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے، مغفرت کر دی ہے۔ یہ حاتب بدری صحابہ میں سے، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو دوست ہرگز نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے دوستی گانٹتے ہو، دوستی کا اظہار کرتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے ایمان کی شکل میں اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں۔ رشتہ کوئی اور قابل اعتبار نہیں ہے، اصل رشتہ تو ایمان کا رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے، فکر کا رشتہ ہے، نظریے کا رشتہ ہے۔ وہ ہے نہیں تو پھر ایسے لوگوں سے کوئی دوستی مت کرو۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، ان لوگوں نے رسول کو اور تمہیں مکہ سے نکالا ہے، نکلنے پر مجبور کیا، ہجرت پر مجبور کیا، جب تک وہاں رہے زندگی اجیرن کی، اور تمہیں پریشانیوں میں ڈالا، اذیتوں میں ڈالا، تمہارے ساتھیوں کو قتل کیا، اور پھر مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تمہارا کیا سبب تھا؟ تمہارا قصور کیا تھا؟ خطا کیا تھی؟ صرف یہ کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم نے ایک اللہ پر ایمان لے آئے، تم ایک اللہ پر ایمان لے آئے، تم نے توحید کو اختیار کیا، ان کے بتوں کا انکار کیا، صرف اس وجہ سے ان کا تمہارے ساتھ یہ سلوک تھا، اور تم ان کے ساتھ دوستیاں گانٹتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکلے تھے، میری رضا اور خوشنودی چاہنے کے لیے نکلے تھے، تو پھر اس کو سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ تو سرون الیہم بالمودہ، پھر ان سے چپکے خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر دوستی کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، میں اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اور اللہ کا علم تھا، اللہ کی جانکاری میں تھا، تبھی تو اللہ کے رسول کو بتایا کہ اس طرح آپ کا یہ راز فاش ہو رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور دیکھو ایمان والو، کافروں سے دوستی کر کے مسلمانوں کے اسلام کے راز ان کو بتاؤ گے تو پھر جو تم میں سے ایسا کرے گا وہ صحیح راستے سے دور چلا گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون، تم اسلام کا، ایمان کا انکار کرنے والوں اور تمہیں تکلیف پہنچانے والوں سے دوستی کرتے ہو، حالانکہ ان کا رویہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں، تمہارے دشمن بن جائیں، تمہارے مخالف بن جائیں، اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ اگر ان کو موقع مل جائے قبضے کا، تمہارے پکڑنے کا، تمہیں مار مار کر ہلاک کر دیں، اور یہ ایسا موقع نہیں ہے، اتنی امنی ہمت نہیں ہے، تو زبان سے تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کبھی اللہ کی شان میں گستاخی، کبھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی، کبھی قرآن کی شان میں گستاخی، کبھی عقیدہ آخرت پر گستاخی، کبھی ایمان والی عورتوں کے پردے پر گستاخی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں زبان کے ذریعے سے اہل اسلام کو کتنا دکھ اور تکلیف پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمیشہ سے کافروں کی یہی کوشش رہی ہے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ۔ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، بلکہ اس سے پہلے کے کافروں کی بھی اور آج کے کافروں کی بھی یہی چاہت ہے، دل کی تمنا ہے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں، ایمان کو چھوڑ دیں، ملت ابراہیم کو چھوڑ دیں، اور ان سب چیزوں سے، عقیدہ توحید سے دستبردار ہو جائیں، کافر بن جائیں۔ یہ کافر چاہے کوئی بھی ہو، کافر یہودی ہو، کافر نصرانی عیسائی ہو، کافر کوئی مشرک بت کی پوجا کرنے والا ہو، یا کافر کوئی ایتھسٹ ملحد خدا بیزار اور خدا کو نہ ماننے والا ہو، ہر قسم کے کافروں کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اہل اسلام کو چھوڑ دیں، کفر اختیار کر لیں، یا اسلام کو نہ چھوڑیں تو کم از کم اتنا کریں کہ اسلام میں، ایمان میں پکے نہ رہیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، گنگا کا اشنان بھی کر لیں، زمزم بھی پی لیں، مکہ بھی چلے جائیں، اور ان کے جو مذہبی چیزیں ہیں، مذہبی جگہیں ہیں، ان پر بھی چلے جائیں، شرکیہ افعال اور اعمال بھی کر لیں، اور ایمان والے جو کر رہے ہیں وہ بھی کر لیں، ان کی یہ خواہش۔ اس لیے کبھی ان سے اس طرح کا تعلق، اس طرح کی دوستی نہ کرو
کہ تمہارے عقیدے توحید پر ضرب پڑے اور ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ۔ آگے اللہ نے فرمایا تم اپنے دنیا کی مفاد کی خاطر، دنیا سے تھوڑے سے فائدے کی خاطر، اہل و عیال کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر تم دوستی کر رہے ہو۔ تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، یہ سب تو ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ اور یفصل بینکم، اللہ اس دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں ہم جو کچھ چپ کے کر رہے ہیں، ایمان کے خلاف، عقیدے کے خلاف باتیں، وہ کسی کو پتہ نہیں چل رہی ہے، کسی پر کھل نہیں رہی ہے۔ نہیں، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، تمہارے سارے رازوں سے واقف ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ آگے اللہ نے فرمایا تم رشتہ داری کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، اولاد کی خاطر دوستیاں کر رہے ہو، مسلمانوں کے راز بتا رہے ہو۔ ارے تمہارے لیے تو ابراہیم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی زندگی میں ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ تمہارے لیے آئیڈیل زندگی ابراہیم کی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل کیا چیز ہے؟ آج کل یہی دن چل رہے ہیں نا حضرت ابراہیم کی یادگار کے، حج ہے، قربانی ہے، یہ سب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کی یادگار کے ایام ہیں، ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ فرمایا تمہارے لیے تو ابراہیم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں نمونہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کیا ہے؟ برادری کو اللہ کی توحید کی خاطر چھوڑ دیا، باپ کی محبت کو اللہ کی خاطر ٹھکرا دیا، قوم کی محبت کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، اللہ کے دین کی خاطر، توحید کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، حکومت سے، اقتدار سے، پاور والوں سے اللہ کی توحید کی خاطر ٹکرا گئے، آگ میں جل جانا قبول کر لیا، وطن کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ چلے گئے، اللہ کی محبت کی خاطر جب بچے تھے تو باپ کی محبت کو قربان کر دیا، جب باپ بنے ہیں تو بیٹے کی محبت کو قربان کر دینے کے لیے اس کے گلے پر اللہ کے حکم پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کا حکم آیا تو بیوی بچوں کو بے آب ہو گیا، وادی میں جہاں کوئی انسان نہیں بستا تھا وہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور شرک و مشرکوں سے کسی طرح کی کوئی دوستی، کوئی تعلق قائم نہیں کیا، کہہ دیا ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، حالانکہ خون کے رشتے تھے، خاندان کے برادری کے رشتے تھے، لیکن چونکہ وہ سب شرک پر تھے یا اللہ کی توحید کے علم بردار تھے تو کہا کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ جب ابراہیم اور ان پر ایمان لانے والوں نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، نہ تم سے اور نہ تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم پوجا کر رہے ہو۔ بت کی پوجا کر رہے تھے، ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، سورج کی پرستش میں مبتلا تھے، ہم تمہارے عقیدے کے نہ قریب آئیں گے نہ تم سے قریب آئیں گے، ہم تم سے بیزار ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ عداوت رہے گی، دشمنی رہے گی، مخالفت رہے گی، بس دوستی کی، قربت کی، نزدیکی کی ایک ہی شکل ہے کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم ایک اللہ پر ایمان و یقین رکھنے والے ہیں، تم بھی اس ایک اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہارے درمیان رشتہ داریاں پھر قائم ہو جائے گی، دوستیاں بھی ہوگی، تعلق بھی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کی توحید کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، سب سے دشمنیاں مول لے لی۔ وہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور شعر ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید تو یہ ہے اللہ کل قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے کسی بندے کے بارے میں کہہ دے یہ دو عالم سے، دونوں جہاں سے، دنیا کے سارے لوگوں سے خفا صرف میرے لیے تھا۔ یہ اگر کسی پر فٹ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم پر فٹ بیٹھتا ہے یہ شعر۔ الا قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک، ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہاں ابراہیم کی ایک بات تم اپنے لیے نمونہ نہ بناؤ، وہ ایک بات کیا تھی کہ جب حضرت ابراہیم اپنے والد سے جدا ہوئے، والد کے
بات نہ ماننے کی وجہ سے، توحید کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کہا کہ ابا میں تم سے بھی جا رہا ہوں، تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہاں تیرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، یہ کہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا درست نہیں، تو حضرت ابراہیم دعا کرتے رہے اس کی مغفرت کا، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات یقینی طور پر آ گئی کہ یہ ایمان پر اب نہیں مریں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر حضرت ابراہیم نے باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی تھی۔ اپنے والد سے ایک وعدہ کیا تھا، 11ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب موعدۃ وعدہا ایاہ، ایک وعدہ تھا جو اپنے والد سے کر چکے تھے کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اس کا ایمان پر اس کی موت نہیں ہوگی، وفات نہیں آئے گی، تو پھر وہ دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ تو کہا یہ بات اس میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ تمہارا کوئی رشتہ دار تھا، قریبی تھا، عزیز تھا، دوست تھا مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا تھا، اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، تم کہو کہ میرا عزیز تھا، قریب تھا، رشتہ دار تھا، جگری دوست تھا، دعائے مغفرت کر دو۔ بہت سارے کرتے ہیں، کوئی بہت بڑا عہدیدار جو ہے چلا گیا، دعائے مغفرت ہو رہی ہے اس کی، حالانکہ وہ شرک پر گیا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، یہ قول جو ابراہیم کا اپنے والد کے بارے میں تھا، یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے بارے میں یہ کہا تھا، ابا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اللہ کے مقابلے میں تیرے لیے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ابراہیم کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کافروں پر بھروسہ نہیں کیا، کافروں سے تعلق قائم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، پروردگار ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، ہم تیری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور ہمیں لوٹ کر بھی تیرے ہی پاس آنا ہے، اس لیے ہمارے لیے تو ہی کافی ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کے رشتے، دنیا کے تعلقات، دنیا کے عزیز و اقارب اگر کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو تیری طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ وہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ فتنہ کا مطلب ہے تختہ مشق نہ بنانا، یا اللہ کافر ہم پر ظلم کریں، ستم کریں اور اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں، ایسا ہمیں نہ بنانا، ایک مطلب یہ۔ دوسرا، کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کفر کو، شرک کو، کافروں کو ایسا غلبہ نہ عطا فرمانا جس سے وہ دھوکے میں پڑ جائیں اہل ایمان کے سلسلے میں، اور اہل ایمان کو یہ کہنے لگ جائیں اگر تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا مذہب صحیح اور درست ہے، تو تم دنیا میں مغلوب کیوں ہو، لاچار کیوں ہو، بے بس کیوں ہو، ہر جگہ تمہاری پٹائی کیوں کی جا رہی ہے، ہر جگہ تمہیں ظلم کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ ظالم یہ کہہ کر اپنے صحیح ہونے پر دلیل پکڑنے لگ جائیں، ہمیں اس طرح نہ بنانا۔ اور یہ واقعی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے یہ فتنہ چیز بن جاتی ہے، پھر ہمیشہ گمراہی پہ رہتے ہیں کہ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوتا۔ ہر زمانے میں کافروں نے یہی استدلال کیا، آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارا یہ سب کچھ صحیح ہے، درست ہے، تم کیوں پیٹے جا رہے ہو، تمہارے خود کے مسلمان ملکوں میں یہ حالات کیوں ہیں؟ یہ ان کے گمراہی پر باقی رہنے، جمے رہنے کا ایک سبب بن رہا ہے۔ تو اہل ایمان ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا، اور اے پروردگار ہمارے یہ بخشش کا، مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، تو حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ آگے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ان لوگوں میں، ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے توحید پرستوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ان کے طرز زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر مضبوط یقین اور ایمان رکھتا ہوگا، وہ ابراہیمی اسوے کو، ابراہیمی نمونوں کو سامنے رکھے گا۔ وہ نہ رشتہ داری کو دیکھے گا، نہ تعلقات کو دیکھے گا، نہ دنیا کی دولت کو دیکھے گا، نہ دنیا کے دوسرے اسباب کو دیکھے گا۔ وہ تو صرف اللہ اس کے رسول کے حکم کو دیکھے گا، اللہ اس کے رسول کے حکم کی خاطر
اگر ان سب چیزوں کو قربان کر دینا پڑے، قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا حضرت ابراہیم کی طرح۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو منہ پھیر لے گا تو سن لے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی عبادت کی، کسی کی اطاعت کی، کسی کی حکم فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی نفع پہنچتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اچھی صفات والا ہے۔ تمہاری عبادت کرنے سے، اللہ کی تعریف کرنے سے اس کی بادشاہت میں، اس کی قوت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ تمہارے علاوہ کروڑوں مخلوق ہیں جو اس کی تعریف کر رہی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، ہجرت کر کے جو لوگ آئے تھے ان کے دل میں یہ بات تھی، مکہ میں رہنے والے ان کافروں سے دوستی کا تعلق، کسی بھی طرح کا تعلق قائم رکھنے سے، کرنے سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ تھے تو وہ رشتہ دار، خونی رشتہ دار تھے، بہت عزیز قریب تھے، تو یہ تو ایک طرح سے قطع رحمی ہوئی، رشتہ داروں کے ساتھ غلط سلوک ہوا، ان سے تعلق توڑنا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی تو یہی حکم ہے، ابھی تو یہی حکم ہے، ترک موالات، ان سے کوئی تعلق قائم نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں وہاں رہنے بھی نہیں دیا ہے، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، عقیدہ توحید چھوڑنے پر مجبور کیا تھا انہوں نے، اس لیے ابھی تو یہی حکم ہے۔ آگے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور تم سے دشمنی رکھنے والوں کے درمیان، کرنے والوں کے درمیان محبت کا تعلق قائم فرما دے، مودت کا تعلق قائم فرما دے۔ اور اللہ جو فرماتا ہے اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا فرما دیے، جب مکہ فتح ہوا تو وہی لوگ جو جان لینے کے لیے تیار تھے وہ جان نثار کرنے والے بن گئے، جو خون کے پیاسے تھے وہ اپنے خون کی قربانی کر دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اچھے رشتے قائم ہو گئے۔ واللہ قدیر، کوئی سوچ سکتا ہے کیسے حالات پلٹیں گے؟ اللہ نے فرمایا اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں حالات اتنے خطرناک ہیں، ہمارے اور غیروں کے درمیان تناؤ کی شکل ہے، مخالفت و عداوت کی شکل ہے، دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، کہ نہیں، تمہیں جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، باقی حالات کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ منٹوں میں فیصلے تبدیل کرنے والا ہے، حالات کو بدلنے والا ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، ہر غیر مسلم اس کے ساتھ تعلقات قائم نہ کیے جائیں، یا اچھا سلوک نہ کیا جائے، رواداری نہ برتی جائے، ایسا نہیں ہے۔ کافر اور مشرک وہ کئی طرح کے ہیں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، بہت سارے کافر ایسے بھی ہیں دین کے سلسلے میں تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، تم سے جنگ نہیں کی ہے، اور نہ تمہیں اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، نہ تمہیں اذیت پہنچاتے ہیں، وہ غیر جانبدار رہتے ہیں، نہ تم سے چھیڑخانی کرتے ہیں، نہ تمہیں اذیت پہنچاتے ہیں، نہ دین کے سلسلے میں تمہیں پریشان کرتے ہیں۔ ایسے کافروں سے حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اخلاق سے پیش آنا، اس کی منع نہیں۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان سے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یہ اس سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو، اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو ان لوگوں سے اچھا سلوک کرنے سے تمہیں منع کرتا ہے جنہوں نے تمہارے دین کے سلسلے میں تم سے جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، تمہیں اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، اور جنہوں نے تمہارے نکالنے والوں کے ساتھ مدد کی ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہے، ظالموں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ ہاں، ان تولوہم، ان سے دوستی، ان سے اچھا سلوک کرنے سے اللہ منع کرتا ہے، اور ایسے لوگوں سے جو دوستی کرے گا تو سن لے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ استدلال کرتے ہیں بعض مرتبہ کہ ہر کافر کو جہاں کہیں بھی مل جائے قرآن قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ غلط طریقہ اور غلط چیز بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے مخالفت پر آمادہ ہیں، ہر وقت تمہارے خلاف سینہ سپر ہیں، تمہیں پریشان کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو کھڑے ہیں، ایسے لوگوں سے اس نے سلوک نہیں کرنا، دوستی نہیں کرنا ہے۔ باقی جو کافر، جو غیر مسلم، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، بتوں کی پوجا کرنے والا ہو، نہ ظالم ہیں نہ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کر سکتے ہو، بہترین سلوک کر سکتے ہو، اور بہترین سلوک
اچھے تعلقات قائم کرنے کی شکل میں ہو، چاہے مالی تعاون کی شکل میں ہو، اور چاہے کوئی اور حسن سلوک کی شکل میں ہو، تم اچھا سلوک کر سکتے ہو۔ آج جمعہ میں جو مسئلہ بتایا تھا اس میں یہی آیت ہم نے پیش کی تھی کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، چونکہ اب یہی ایام چل رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے مالی تعاون کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو حسن سلوک کی کئی شکلیں صورتیں ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ بھی کسی کا مال کے ذریعے سے تعاون کرنا ہے، یہ تو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، مسلمانوں کو ہی دیں گے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ تعاون کی کئی شکلیں ہیں، نفلی صدقہ ہے، تبرعات ہیں، نفلی چیزیں ہیں، نفلی مالی تعاون کرنا ہے، تو یہ غیر مسلموں کو وہ دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ ان کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، اور اس کا ثواب بھی آپ ملے گا۔ تو قربانی کا جو جانور بھی ہے یہ بھی ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ اور تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو ہدیہ تحفہ دیا ہے، ان سے لیا بھی ہے، تو غیر مسلموں کو اگر اس قربانی کا گوشت بھی دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ آج کل کے جو حالات ہیں کہ غیر مسلموں کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسی صورتحال میں تو ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ غیر مسلموں کو گوشت دیں، یا اپنے یہاں دعوت کریں، کھانا پکائیں، ایسے غیر مسلموں کو بلائیں، تاکہ یہ نفرت کی دیواریں ختم ہو، ٹوٹیں، اور تعلقات اچھے قائم ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلی جب آپ نے اسلام کی دعوت کا، توحید کی دعوت کا آغاز کیا ہے نا، تو سب سے پہلے کھانے کی دعوت کی ہے، اور مکہ کے مشرکوں کو اس پر، اپنے قریبی جو رشتہ دار تھے مشرک، ان کو دعوت دی ہے کھانے پر۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ عمرۃ القضا کرنے گئے ہیں، حضرت میمونہ سے اس وقت شادی کر لی تھی آپ نے، اور مکہ میں آپ نے ان کا ولیمہ کیا ہے، اور مکہ کے مشرکوں کو دعوت دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تھی، کوئی ان میں سے نہیں آیا تھا، لیکن آپ نے اس ولیمے میں ان کو بھی دعوت دی تھی۔ تو اچھے سلوک کر سکتے ہیں۔ یہ آیتیں صاف طور پر بتاتی ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ، ایسے غیر مسلم جو تمہیں ستاتے نہیں، پریشان نہیں کرتے، جنگیں نہیں کرتے، دین کے سلسلے میں تمہیں اذیت نہیں پہنچاتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔